محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 950 سال عمر ملی۔ آپ علیہ السلام اپنی پوری عمر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم کے لوگ سرکش اور نافرمان تھے۔ پھر بھی آپ علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم بجائے دعوت حق قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جب قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنے لیے مدد کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرما لی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، چنانچہ کوے کو کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ رنگ کی مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں کو سرخ رنگ عطا فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہمارے اسلامک چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔